ہم سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام اگر داڑھی سنت کے طور پہ، دینی روایت کے طور پہ منتقل نہیں ہوئی تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام نے داڑھی رکھی، کسی نے نہیں منڈوائی، اور سب کے ہاں یہ بھی زیر بحث ہے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوا تمام صحابہ نے؟ یعنی باقاعدہ کوئی سروے کیا گیا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی بیان دیا ہے انہوں نے؟ اس طرح کی بہت سی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس زمانے کا عام رواج یہ تھا جس کی بنیاد پر قیاس کیا جاتا ہے۔ مشرکین نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، مجوس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اہل کتاب نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ دلائی ہے تو یہی کہا ہے کہ داڑھی مونچھ کی حید کے بارے میں مجوس کے متکبرین، اسی طریقے سے مشرکین کے متکبرین، ایسے ہی اہل کتاب کے متکبرین یہ وضع بنا لیتے ہیں کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں اور چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ حدیث آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسی وضع نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ جب یہ بات کہی، ہر موقع پر کہا کہ خالف المجوس، خالف اہل الکتاب، خالف المشرکین، ان کی مخالفت کرو۔ انہوں نے ایک غلط حیت، غلط وضع اپنا لی ہے۔ تو داڑھی تو سبھی رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی، یہودی، ابھی پچھلے زمانے تک سب داڑیاں رکھتے تھے۔ آپ تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں، داڑھی تو کارل مارکس کی ہمارے ہاں کی داڑیوں سے بھی بڑی تھی۔ تو اس لیے اس سے کیا استدلال کیا جاتا ہے؟ جاوید احمد غامدی صرف داڑھی شریف کے حوالے سے نہیں بلکہ اسلام کے بہت سے مسلمہ امور کے حوالے سے مخصوص نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہ داڑھی شریف کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے داڑھی محض کلچر ہے، ثقافت ہے، رسم ہے، رواج ہے، اس کا سنت سے، عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ بس پہلے سے لوگ داڑھی رکھتے چلے آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی داڑھی شریف رکھ لی، عیسائی بھی رکھ رہے تھے اور یہودی بھی داڑھی رکھتے تھے۔ اس کا کہنا یہ ہے، کیا تم نے سروے کیا کہ سب صحابہ کرام داڑھی شریف رکھتے تھے؟ وہ کہتا ہے کارل مارکس کی بھی داڑھی تھی، لہذا داڑھی رکھنا کوئی دینی اسلام کا حصہ نہیں ہے، کار ثواب نہیں ہے، رسم ہے، رواج ہے، کوئی رکھے تو رکھے، نہ رکھے تو نہ رکھے۔ ہم ان کی تمام باتوں کا بالترتیب تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ داڑھی شریف یہ عادت ہے یا سنت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب داڑھی شریف رکھ لی تو سنت ہو گئی۔ علماء کرام سنت کی تعریف یوں کرتے ہیں، السنت ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے اگر کوئی فعل صادر ہوا، آپ سے کوئی قول صادر ہوا، آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے روکا نہیں، تو یہ تمام چیزیں سنت میں داخل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب داڑھی رکھی اور ہمیشہ رکھی، اور داڑھی کا موننا کترنا کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کا سنت ہونا تو پکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پھر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا داڑھی شریف رکھنا، اور پھر آج تک امت کے صلحاء اسلاف کا یہ طرز عمل، نبی کریم علیہ السلام کی سنت سمجھ کے داڑھی رکھنا، اس بات کی بین واضح دلیل ہے کہ داڑھی شریف سنت ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے تو داڑھی شریف کو وجوب تک کا درجہ دیا۔ دوسری بات جو یہ کہتے ہیں، کیا تم نے سروے کیا کہ سب صحابہ کرام داڑھی شریف رکھتے تھے؟ گزارش یہ کہ دین سروے سے ثابت نہیں ہوتا، سروے تم کہتے ہو اور سروے کی بات تم خود ساختہ کرتے ہو۔ دین قرآن سے ثابت ہوتا ہے، دین سنت سے ثابت ہوتا ہے، دین دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ دین سروے سے ثابت ہوتا ہے؟ وہ تمہارا دین ہوگا جسے تم لیے پھر تو سروے سے ثابت کرتے ہو۔ دین سروے وروے سے ثابت نہیں ہوتا، دین قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر تیرا یہ کہنا کہ جی یہودی بھی داڑھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، تو تمہیں یہودی عیسائی تو نظر آئے اور داڑھی کو رسم و رواج کہہ دیا، تو سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، کیا ان کی داڑھی نہیں تھی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہودی عیسائیوں کو دیکھ کے داڑھی رکھی تھی؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی داڑھی شریف نظر نہیں آئی؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی داڑھی مبارک نظر نہیں آئی؟ صحابہ کرام امت کا معمول نظر نہ آیا؟ کبھی کلچر کہنا، کبھی ثقافت کا نام دینا، کبھی رسم و رواج کا نام دینا، اور کبھی یہ کہنا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار تھا اور عیسائیوں کا تھا۔ کتنی غلط بات ہے اور مسلمانوں کی مجموعی طرز عمل سے کتنا انحراف ہے۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اوف اللحا، فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھی شریف رکھی بھی اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، ایک نہیں متعدد احادیث ہیں، اس پر علماء کرام کی کتابیں تحریریں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کہنا کہ یہ ثقافت ہے، کلچر ہے، رسم ہے، رواج ہے، کچھ بھی ہو، جب عقائد عالم نے ایک عمل اپنایا تو حضور نے اگر بالفرض بقول تیرے کلچر ہے، ثقافت ہے، بالفرض اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو جب حضور کا عمل ثابت ہوا تو پھر عقائد عالم نے کلچر سے، رواج سے، رسم سے اٹھا کر اسے عبادت بنا دیا، سنت بنا دیا۔ بہت سے ایسے کام عرب معاشرے میں رائج تھے، اگر عقائد عالم نے اپنائے تو پھر وہ رسم نہیں، وہ پھر سنت بن گئے۔ لہٰذا افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے نام پہ دینی لٹریچر چھاپنے والے، دینی باتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو دین کا عالم کہلانے والے لوگ ایسی باتوں پر اتر آئے جس کی وجہ سے سنتوں کو ایک عجیب سا محسوس کرنے لگے۔ اللہ کریم ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔